نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو اشخاص کا ایک دلچسپ واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں دونوں کی ایمانداری کا بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص دوسرے کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ مجھے 1000 دینار ادھار دے دو، قرض دے دو۔ تو وہ کہتا ہے ایتینی بالشہداء یشہدون، کوئی گواہ لے کے آؤ جن کو میں گواہ بناؤں۔ تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کفا باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ وہ پھر دوبارہ اس سے کہتا ہے کہ فاتنی بالکفیل، کوئی ضامن ہی لے آؤ۔ تو اس نے پھر اس سے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ ہی ضامن کافی ہے۔ اب وہ شخص جس سے یہ قرض مانگ رہا تھا اس نے بھی اس کی تصدیق کی اور کہا صدقتا، تو درست کہتا ہے، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ تو اس نے اس کو 1000 دینار بطور قرض دے دیے اور ایک مدت مقرر کر دی کہ فلان ڈیٹ کو تم نے یہ واپس کرنے ہیں۔ اب اس شخص کو ایک کام پڑا جس کی وجہ سے یہ سمندر پار چلا گیا اور اپنے کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ جب کام مکمل ہوا تو ادھر سے وہ تاریخ آ گئی کہ جب اس نے 1000 دینار واپس دینے تھے۔ اب اس نے بڑی کوشش کی قرض دار نے کہ کوئی سواری مل جائے، کوئی کشتی جہاز وغیرہ مل جائے جس پر سوار ہو کر میں جاؤں اور وقت پر اپنا قرض ادا کر دوں، لیکن اتفاق سے اسے کوئی سواری نہیں ملی۔ تو اس کو ایک عجیب ترغیب سوجی، اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا اور اس کے اندر سوراخ کر لیا۔ سوراخ کرنے کے بعد اس کے اندر 1000 دینار بھی رکھے اور ایک خط بھی قرض خواہ کے نام بھیج دیا۔ مراد یہی تھا کہ جس میں اس نے لکھا ہوگا کہ یہ میری طرف سے اس شخص کو جس کو میں نے 1000 دینار دینے ہیں اس کی طرف میں بھیج رہا ہوں۔ تو بہرحال اب اس لکڑی کو جس جگہ جس میں سوراخ کیا تھا اس سوراخ کو اچھی طرح اس نے بند کر لیا تاکہ اس میں سے وہ گرے نہ۔ اب وہ اس سمندر کے کنارے آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اللہم انک تعلم، اے اللہ تو جانتا ہے انی تسلفت فلانا 1000 دینار، کہ میں نے فلاں بندے سے 1000 دینار مانگے تھے، فسالنی کفیلا، اس نے مجھ سے ضامن کا مطالبہ کیا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کفا باللہ کفیلا، اللہ ہی ضامن کافی ہے۔ اور اس نے مجھ سے گواہ مانگے تھے، تو تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ کفا باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ فرادیہ بھی کہا، تو وہ تجھ پر راضی ہو گیا تھا، وہ خوش ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے، اس نے اطمینان کیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ تو یہ جانتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے سواری ڈھونڈنے کی، کوئی سواری نہیں ملی اور میں اب جا نہیں سکتا خود، تو اب میں یہ تیرے ہی حوالے کرتا ہوں، اے اللہ یہ تیرے سپرد ہے۔ اور اس نے پھر وہ لکڑی یہ کہتے ہوئے سمندر کے اندر پھینک دی اور لکڑی سمندر کے اندر چلی گئی اور وہ واپس اپنے کام پہ چلا گیا اور تلاش کرنے لگا۔ پھر بھی وہ لگا رہا کوشش کہ کوئی کشتی جہاز مل جائے کہ میں واپس جا کے جو ہے نا اس کو پیسے واپس کر دوں۔ دوسری طرف وہ شخص جس نے قرض لینا تھا، جب وہ تاریخ آ گئی تو وہ بھی اسی انتظار میں کہ چلو دیکھیں کہیں کوئی کسی جہاز پہ یہ بندہ آتا ہے اور میرے پیسے مجھے واپس دیتا ہے، اس تلاش میں وہ سمندر کنارے آ گیا۔ تو جہاز تو اس کو کوئی نظر نہ آیا، لیکن اس نے اچانک اس لکڑی کو دیکھا، وہی لکڑی تیرتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ اب اس نے اس لکڑی کو اٹھایا، چلو یار گھر میں جا کے ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے، اس کو جلائیں گے۔ جب گھر لے گیا تو اس کو چیرا جلانے کے لیے، تو اس کے اندر سے اس کو 1000 دینار بھی مل گئے اور وہ خط بھی مل گئے جو اس نے رکھ لیا۔ اور چند دن کے بعد وہ قرض دار بھی واپس آ گیا اور 1000 دینار لے کر اس کے گھر آ پہنچا، اور یہی اس کے ذہن میں ہوگا کہ شاید وہ نہ پہنچے ہوں۔ اب آ کے اس کو کہنے لگا لو بھائی اپنے 1000 دینار لے لو۔ تو وہ اس سے پوچھنے لگا بھائی تم نے کوئی چیز پہلے بھیجی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے تمہیں کہا نا کہ بڑی کوشش کی ہے میں نے سواری ڈھونڈنے کی، کوئی سواری نہیں ملی، یہی سواری ملی جس پہ میں آج آیا ہوں، تو میں کیسے کوئی چیز آپ تک بھیجتا۔ تو اس نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا قرض ادا کر دیا ہے، وہ جو تم نے لکڑی کے اندر
بند کر کے 1000 دینار اور خط بھیجا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے، تو چلو یہ جو تم اب مجھے 1000 دینار دیتے ہو یہ واپس لے جاؤ اور خوشی خوشی اپنے گھر جاؤ۔ تو یہ جو کہانی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بندے کا بھروسہ ہو ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ نیت صاف رکھے اور ایمانداری کرے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کی بجائے اس کو یہ فکر ہو کہ میں نے جو کسی کا مال دینا ہے وہ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ تو یہ دیانت داری کے حوالے سے ایک عجیب و غریب قصہ ہے، اسے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام بخاری نے اپنی کتاب میں 2291 نمبر حدیث میں اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمانداری کے ساتھ اپنے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔